ناظرین، پاکستان نے کبھی بھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناممکن سمجھا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین اور وہ فوجیں جائیں گی جو مشرق سے ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی بھی تعریف فرمائی گئی۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ شاہ سوار سے میرے ناقص علم کے مطابق شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف اور یا پھر پاک فوج کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں یا گاڑیوں کے متعلق ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ مشرق میں کون سا ملک اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے وجود میں آیا، کن کن ہستیوں نے اس ملک کے قیام میں کردار ادا کیا، یہ بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مان کے چلیں کہ پاکستان اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لیتا ہے تو یہ بات کیوں آپ کے ذہن میں نہیں آتی کہ پھر پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ آخر پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ پاکستان کے خلاف ہر سازش ہی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ نہیں جانتے کہ ہر سازش کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے کی، 17 سال امریکہ کو افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پھر کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی، پھر آمنا سامنا ہوگا صرف پاکستان اور اسرائیل کا۔ ہمیں ضرورت تھی اپنے SSG کمانڈوز کو یہ پڑھانے کی کہ تم نے مسجد اقصیٰ بھی جانا ہے، تم نے دہلی اور کشمیر بھی جانا ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا جائے تو اگلے 5 منٹ میں پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستانیوں کے قدموں میں ہوگی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام سے آپ دستبردار ہو جائیں گے تو کس بات کا جھگڑا باقی رہ جائے گا؟ دجال کا راستہ صاف، نہ جھگڑا نہ کچھ، بس دنیا میں موجود آپ کے مخالفین آپ پہ شیر و شکر ہو جائیں گے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوتا تو بہت پہلے ہی کر لیا جاتا۔ یہ اتنی جنگیں، اتنی شہادتیں نہ دیکھتے، اتنے غدار نہ دیکھتے۔ اب آخری بات اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچنا اور یہ سوچنا کہ ایسا ہو جائے گا، یہ تو سراسر ان احادیث مبارکہ کا انکار ہے جو آخری جنگوں سے متعلق ہیں۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے مگر میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی گئی احادیث مبارکہ میں ایک رتی برابر بھی تردد یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں یہ مان لوں کہ اسرائیل اور پاکستان ایک ہو جائیں گے تو کیا ان احادیث مبارکہ کا کوئی وجود باقی رہے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا انشاءاللہ ممکن ہی نہیں، اور اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ خود بھی مٹ جائے گا، مگر پاکستان کبھی اسرائیل سے ہاتھ نہیں ملائے گا۔ یہ ایک نہیں 2 مقدس مقامات سے غداری ہوگی۔ ہمیں بدلے میں مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ دونوں دینے ہوں گے۔ ہمیں غزوہ ہند سے دستبردار ہونا ہوگا، ہمیں کشمیر سے دستبردار ہونا ہوگا، ہمیں نظریہ پاکستان کا انکار کرنا ہوگا، ہمیں تمام شہیدوں کی قربانیوں پر مٹی ڈالنی ہوگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ناظرین، یہ بھی سچ ہے کہ ان سب حقائق کے بعد بھی کئی ایمان فروش نکلیں گے جو اسرائیل کو مائی باپ کہیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھیں تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ غزوہ ہند بھی ہوگا اور اسرائیل اور پاکستان کا ٹکراؤ بھی۔ بات بات پر پاکستان کو مختلف تانے دینے والے یہ بات یاد رکھیں کہ 2020 تک اسرائیل کو ہر حالت میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ آپ کی پاک فوج کے خلاف کیا جائے گا۔ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے نیو ورلڈ آرڈر اور دجال کے راستے میں۔ یہی پاکستان جو اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مخالفت میں قراردادیں پیش کرتا ہے، اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے، یہی پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ چند ایک غداروں کے سبب ملک سے مایوس مت ہوں، اب ذرا سوچنا اور ہوشیار رہنا شروع کیجئے۔ حکومت اور فوج کے بغض میں یہودیوں کے ہاتھ مضبوط مت کیجئے، یہ بہت بڑی سازشیں کریں گے۔ اب آگے یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کا ظرف پاکستان اور اسلام کے لیے کتنا بڑا ہے۔